حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ مقام تھا. ایسے ہی غوث اعظم نہیں بنا. غوث اعظم بنا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. غوث اعظم بنا ہے تو 20 سال اگر کھایا ہے تو پیا نہیں، اور 20 سال اگر پیا ہے تو کھایا کچھ نہیں ہے. رات کو شب بیداری ہوتی ہے اور دن کو روزے میں ہوتے ہیں، اور حالت خستہ ہے. باہر مباح چیز اٹھانے لگتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی اور فقیر آ گیا ہے تو آپ اس پر ایثار کر دیتے ہیں. کھانے کو کچھ نہیں ملا پھر بھی اللہ کا شکر ہے، مل گیا تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے. غوث اعظم ایسے بنا ہے. اتنا مقام اونچا، اتنا مرتبہ اونچا، تو پھر اس مقام پر تو اللہ پاک نے ان کو فائز کرنا ہی تھا. ایسے ہی تو پیرانے پیر بنے نہیں ہیں، ایسے نہیں بنے پیرانے پیر کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی بھٹی میں جلایا، اپنا آپ فنا کر دیا، اللہ کی ذات میں اپنا آپ فنا کر دیا، اپنا آپ ختم کر دیا. بس اللہ ہی اللہ ہے. اللہ نظر آتا ہے، اس کی قدرتیں نظر آتی ہیں، اللہ کی بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر یہ مقام ملا. سننا ذرا، آپ نے ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو آپ کا مجمع لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا. ہم تو سپیکروں کے محتاج ہیں، اللہ پاک نے ان کو اس محتاجی سے بھی بچایا تھا. بغیر سپیکر کے لاکھوں کے مجمع میں واعظ کرتے اور ہر آدمی برابر سنتا تھا. جتنی آواز قریب والے کو آتی اتنی وہ جو آخر میں بیٹھا ہے اس تک بھی جاتی ہے. اور آپ کے واعظ میں لذت اتنی ہوتی تھی، لذت سمجھتے، اثر. آپ کی گفتگو کے اندر اثر اتنا ہوتا تھا کہ آپ تقریر کرتے، لاکھوں کا مجمع ہوتا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو وجد آ جاتا تھا. اور جب آپ کی مجلس ختم ہوتی تو کئی جنازے اٹھتے تھے، لوگ وجد میں آ جاتے، برداشت نہ ہوتا، روح کف سے انسنی سے پرواز کر جاتا. اتنا انہماک ہوتا سامعین میں بھی، اور آپ بھی اتنی توجہ کے ساتھ بیان کرتے، اللہ رسول کی بات کرتے، سامعین بڑی توجہ سے سنتے، پھر اثر پڑتا ہے دن پر. اب میں بیان کرتا رہوں، آپ توجہ سے سنیں نا تو پھر تو نہیں مزہ آئے گا. میں بیان کروں، آپ توجہ سے سنیں اور اس بات کو دل پر لیں، پھر کیفیت بدلے گی. اب وہ سرکار غوث اعظم صاحب تصرف بزرگ ہیں، واز کر رہے ہیں، مریدین بیٹھے ہیں. کہتے ہیں اچانک ایک چیل آئی، اس نے آ کر اوپر چیخنا شروع کر دیا. اب بندہ گفتگو کر رہا ہو، لوگ توجہ سے سن رہے ہو، درمیان میں کوئی ڈسٹرب کرے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. وہ چیل جب چیخی نا تو آپ جلال میں آئے، آپ نے ایسے دیکھا ہوا کو. اللہ پاک نے ان کو ہر شے میں تصرف عطا فرمایا ہوتا ہے، ہر شے ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اولیاء اللہ کے ہر شے ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانت ز راہ. اولیاء اللہ کو یہ طاقت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ تیر اگر کمان سے نکل بھی جائے تو یہ اس کو واپس لے آتے ہیں. یہ اتنی طاقت ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو آپ نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا اس کو پکڑ. کہتے ہیں کہ ہوا بس چلی، اس چیل کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. دھڑ ادھر پڑا ہوا ہے اور جناب سر ادھر پڑا ہوا ہے. آپ نے اپنا بیان جاری رکھا، واز کر رہے ہیں. جب مجلس ختم ہوئی نا پھر آپ اس چیل کے پاس گئے، دھڑ کو پکڑا اور سر کو پکڑا، ساتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھا اور ایسے چھوڑ دیا، وہ زندہ ہو کر اٹھ گئی. یہ سرکار کی امت کے ولی کا مقام ہے.